اور جو سرکشوں نافرمان ہیں ان کے لیے اس نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. اس آگ کی تپش کی شدت کا یہ عالم ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر کھول دی جائے تو زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں. جہنمیوں کو آگ کی ایسی زنجیروں سے جکڑا جائے گا کہ اگر ان زنجیروں کی صرف ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگے اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ زمین تک دھس جائیں. دوزخ کی گہرائی اس قدر ہے کہ اگر پتھر کی چٹان دوزخ کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 سال میں بھی اس کی تہ تک نہ پہنچے. ان مدنی مبلغوں سے اس طرح جنت اور دوزخ میں پیش آنے والے احوال اور بالخصوص جہنم کی تباہ کاریاں سن کر بادشاہ پر رقت طاری ہو گئی. اس نے اسی وقت توبہ کی اور بادشاہ سے کنارہ کش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے راہ خدا عز و جل کا مسافر بن گیا. اس حکایت پر غور کیجئے کہ ان مدنی مبلغوں نے بادشاہ کی توجہ اس طرف دلائی کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی سنوارنے کی خواہ کتنی ہی کوشش اپنے مکانات کو خواہ کیسا ہی مضبوط و پائیدار بنا لیں, طرح طرح کے سامان آرائش و زیبائش ان کو خواہ کیسا ہی سجا لیں, مگر دو عیبوں سے ان کو کسی طور پر محفوظ نہیں کیا جا سکتا. ایک تو یہ کہ ہمارے یہ مکانات بالآخر برباد ہو جائیں گے, اور دوسرا یہ کہ ہم بھی مکانات میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. چنانچہ اس دنیا کی ظاہری چمک دمک کی رنگینیوں اور اس کی عارضی رونق افروز محفلوں کی بھول بھلیوں کے دھوکے سے خبردار کرتے ہوئے ان مدنی مبلغوں نے بادشاہ پر انفرادی کوشش کی اور اس کو دنیا کی بے ثباتی اشکار کرتے ہوئے آخرت کی نا ختم ہونے والی زندگی کے لیے کوشش کا ذہن دیا. نفس کی خواہشات کی پیروی میں دنیاوی فانی لذتوں کی خاطر گناہوں میں مبتلا ہونے کی صورت میں آخرت میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور گناہوں سے بچ کر اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طاعت و فرما برداری, سنتوں پر عمل اور نیکی کی دعوت وغیرہ نیک کاموں میں دلچسپی رکھنے کی صورت میں جنتی نعمتوں سے سرفراز ہونے کی بشارت سنائی. یوں ہی سعادت مند بادشاہ بھی دنیا کی حقیقت اور آخرت کی وقعت کو سمجھ کر زندگی کو غفلت میں گزارنے سے تائب ہو گیا اور مدنی مبلغوں کی انفرادی کوشش پر لبیک پکارتے ہوئے اخروی حیات کی عیش و نعمت, عالیشان محلات اور قسم قسم کی نعمتوں سے مزین جنت کے حصول کے لیے راہ خدا عز و جل کا مسافر بن گیا. آئیے مرکز الاولیاء مینار پاکستان پر ہونے والا سنت و بھرا اجتماع, اس کی بھی ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں.
علیہ رحمت اللہ السمی نے ایک دن اپنے بارونق گھر کو دیکھا تو خوش ہو گئے، مگر پھر فوراً رونا شروع کر دیا اور فرمایا اے خوبصورت مکان، اللہ عز و جل کی قسم اگر موت نہ ہوتی تو میں تجھ سے خوش ہوتا، اور اگر آخر کار تن قبر میں جانا ہی نہ ہوتا تو دنیا اور اس کی رنگینیوں سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ آپ یہ فرمانے کے بعد اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ منقول ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کسی شخص کی روح قبض کرنے تشریف لائے۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، محلات کے مسلح چوکیدار جس کو روک نہیں پاتے، اور جو رشوتیں قبول نہیں کرتا۔ اس شخص نے کہا جب تو آپ ملک الموت علیہ السلام ہیں، افسوس میں نے کبھی موت اور اس کے بعد والے معاملات کی تیاری نہیں کی۔ فرمایا اے شخص، تیرا فلاں ہمسایہ کہاں ہے؟ تیرا فلاں قرابت دار کدھر گیا؟ عرض کیا وہ مر چکے۔ فرمایا کیا تیرے لیے ان کی موت میں کوئی عبرت نہ تھی کہ نصیحت حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرتا؟ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی روح قبض فرما لی۔ اب آئیے صدر آباد فیصل آباد میں ہونے والا سنتوں بھرا اجتماع ملاحظہ کرتے ہیں۔ کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جو نہ انبیاء ہیں اور نہ شہداء، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اور شہداء عظام ان کے مقام و مرتبہ اور اللہ عز و جل سے ان کے قرب پر رشک کریں گے۔ ایک عربی نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مختلف شہروں کے لوگ ہوں گے، ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہ ہوگا مگر وہ ایک دوسرے سے صرف رضا الہی عز و جل کی خاطر محبت کرتے اور تعلق رکھتے ہوں گے۔ بروز قیامت